اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب لقیتم الذین کفروا لقیتم جب تم مقابلہ کرو الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا اذا لقیتم الذین کفروا جب تم کافروں سے مقابلہ کرو یعنی میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو زحفن اور وہ لشکر گراں ہو بھاری لشکر ہو فلا پس نہ تولوہم تولو تم پھرنا ہم ان سے فلا تولوہم پس تم ان سے نہ پھرنا الادبار پشتوں سے فلا تولوہم الادبار پھر تم انہیں پیٹھ مت دکھانا پھر تم انہیں پیٹھ مت دکھانا یا تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنگ کا ایک حکم مسلمانوں کو دیا ہے اور جنگ کا نظم و ضبط مسلمانوں کو بتایا ہے۔ گزشتہ ادوار میں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت دو طرح سے جنگیں ہوتی تھی، ایک گوریلا وار ہوتی تھی اور دوسری باقاعدہ منظم شکل میں آمنے سامنے دو گروہ ہوتے تو اس شکل میں ہوتی تھی، یعنی جنگ کی شکل میں۔ جو گوریلا وار ہوتی تھی جسے چھاپا مار فوج بھی کہتے ہیں کہ جس کسی فوج کا دشمن پر داؤ چل جاتا تو وہ اسے نقصان پہنچا کر جتنا زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا وہ پہنچا کر تو واپس پلٹ آتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس گوریلا جنگ کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ یہ دو فوجوں کا آمنا سامنا جب ہو اس جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس کے پس منظر میں ہم غزوہ بدر اس کے احوال بھی پڑھے ہیں اور اسی کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ اتری ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی اس طرح کسی بھی طاغوتی طاقت سے، کفر کی طاقت سے، اسلام دشمن طاقت سے تمہارا سامنا ہو جائے، مسلمان فوج اور کفر کی فوج آمنے سامنے آ جائے، تو پھر فرمایا کہ تم نے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ اذا لقیتم الذین کفروا جب بھی تمہارا کافروں سے سامنا ہو جائے۔ اب یہاں ایک لفظ آیا زحفن، زحفن، زحفن کا مطلب ہوتا ہے لغوی طور پر کہ کوئی بچہ اپنی سرین کے بل، اپنی پیٹھ کے بل جو گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے اسے بولتے ہیں زحفن۔ جنگی لحاظ سے یہ معنی اس لیے ہے، یہاں اللہ تعالی نے جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اس لیے قتال کا ذکر کرتے ہوئے کیا، اس سے مراد ہے کہ کثیر لشکر کا ہونا، بہت زیادہ لشکر کا ہونا، باری برکم لشکر کا ہونا، یعنی بہت بڑی فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا فوج بڑی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے یعنی ایک بہت بھاری فوج کا اشارہ کیا ہے۔ فرمایا جب تمہارا کسی بڑے لشکر سے تمہارا سامنا ہو جائے، فلا تولوہم الادبار تو تم پھر انہیں پیٹ مت دکھانا۔
पीठ फेर कर मत भागना, पीठ ना फेरना, दुश्मन का मुकाबला करना। फिर आगे फरमाया सूरतुल अनफाल आयत नंबर 16 में, वमई और जो शख्स युवल्लिहिम, युवल्ली पीठ फेरेगा, हिम उनसे, यौम इज़िन उस दिन, दुबुराहु अपनी पीठ, वमन युवल्लिहिम यौम इज़िन दुबुराहु और जो शख्स उस दिन उनसे पीठ फेरेगा, इल्ला सिवाय, मुतहर्रिफन दाव, कोई दाव चलने के लिए, कोई जंगी तदबीर के लिए, लिकितालिन जंग के लिए, मुतहर्रिफन लिकितालिन कोई जंगी तदबीर के लिए या जंग के लिए कोई दाव चलाने के लिए, औ या मुतहय्यिज़न वो मिलना चाहता हो, वो मिलना चाहता हो, इला तरफ फियातिन गरोह से, या वो अपने ही किसी लश्कर से ताउन के लिए मिलना चाहता हो। तो ये इस्तिस्नाई सूरतें, दो इस्तिस्नाई सूरतें। अगर इसके अलावा किसी ने पुष्ट फेरी, पीठ फेरी, तो आगे उसकी सजा का जिक्र हो रहा है। फकद बेशक, बाआ वो पलटा, बिगदबिन गजब के साथ, मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से, फकद बाआ बिगदबिन मिन अल्लाह तो वो अल्लाह के गजब के साथ पलटा। वमअवाहु, वमअवा और ठिकाना है, हु उसका, जहन्नम दोज़ख, वमअवाहु जहन्नम और उसका ठिकाना दोज़ख है। वबिइसा और कितना बुरा है, अलमसीर ठिकाना, वबिइसल मसीर और वो कितना बुरा ठिकाना है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो जंग से, पुष्ट फेरने से, पीठ फेरने से उस पर कड़ी सजा का भी जिक्र किया है और साथ दो इस्तिस्नाई सूरतें भी जिक्र की हैं कि किस सूरत में कोई बंदा जंग से पीछे हट सकता है। ये दो सूरतें इस्तिस्नाई भी जिक्र की हैं। तो फरमाया वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबराहु और जो शख्स भी उस दिन अपनी पीठ फेरेगा, जंग से मुंह फेर लेगा, दुश्मन सामने है और वो बंदा पीठ फेर रहा है, भाग रहा है, मुसलमानों को छोड़कर जा रहा है, तो इसकी बड़ी सख्त सजा जिक्र हो रही है आगे। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, दो सूरतों में इस्तिस्ना है। इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन, सवाए ये कि वो कोई जंग के लिए दाव चल रहा हो। जिस तरह जंग में देखे कि दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए इंसान तरह तरह की जंगी तदबीरें इख्तियार करता है। मसलन सामने से छोटी फौज के साथ हमला करता है, जब दुश्मन उस पर चढ़ाई करता है तो वो फौज दुश्मन को धोखा देने के लिए आगे भागती है। तो दरअसल जो उस लश्कर ने इर्द गिर्द अपनी फौज छुपाई होती है ताकि दुश्मन आगे भागे, अपनी असल जगह छोड़ दे और जो इर्द गिर्द फौज छुपाई होती है वो दुश्मन पर हमला आवर हो जाए। तो ये जंगी तदबीर होती है। मैंने मिसाल के तौर पर बताया, इस तरह बहुत सी तदबीरें हैं। इसी तरह यह भी हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का बंदे को बंदा आगे कर दे और बाकी फौज पीछे हट जाए। तो जंगी हिकमत अमली के तहत रब ने फरमाया अगर कोई जंगी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए, कोई जंगी दाव चलते हुए, जंगी तदबीर इख्तियार करते हुए अगर इस लिहाज से पीछे हटता है, मुंह फेरता है, पुष्ट फेरता है, वो जायज है।
ایک یہ صورت ہے، اور دوسری او متحیزن الی فیاتین، یا وہ اپنے کسی لشکر سے ملنا چاہتا ہو. جس طرح جنگ کے دوران فوجیوں کے مختلف ٹروپس بنے ہوتے ہیں، مختلف گروپ انہوں نے بانٹے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی گروپ اپنی جو اجتماعی فوج سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اکثریتی فوج جہاں جمع ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے وہ اپنے اگلے محاذ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ بھی استثنائی صورت ہے. یا کسی اور جگہ فوج کے گروپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس محاذ پر پہنچے، یہ والا محاذ چھوڑ دیں، تو اس صورت میں بھی انسان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے پاک کلام میں جو انسانوں کے اندر انسانوں کو فطری طور پر ضرورت ہوتی ہے، رب کے کلام میں ساتھ ساتھ اس میں سہولت نازل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ احکام میں سہولت بیان فرما دی ہے. تو فرمایا اس صورت میں بھی وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہے جو قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ سے پتہ چلتی ہے. یہ ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 66 اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان کے مقابلے میں اس سے دگنا طاقتور فوج ہو تو تب بھی مسلمان پیچھے نہ ہٹے، ہاں اگر 2 گنا سے زیادہ طاقتور ہو، 3 گنا ہو، 4 گنا ہو، عسکری لحاظ سے بھی طاقتور ہو، عددی لحاظ سے بھی، تو پھر مسلمان حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے. پھر وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور مزید اپنی قوت بڑھا کر پھر دشمن کے مقابلے میں آ سکتا ہے. یہ ہمیں سورۃ الانفال آیت نمبر 66 سے پتہ چلتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے بندے ہوئے تو وہ اللہ کے اذن سے 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں سے فقہا نے یہ بھی اصول نکالا ہے کہ اگر کافر فوج وہ دگنا ہو تو تب بھی بھاگنا جائز نہیں ہے، اور اگر 2 گنا سے زیادہ ہو پھر بھاگ سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے اپنے ایمانی قوت کی وجہ سے، اپنے حوصلہ کی وجہ سے، اللہ پر توکل کی وجہ سے اپنے سے 3 گنا 4 گنا اور اس سے بھی کثیر بڑھ کر کئی گنا دشمن فوج کا مقابلہ کیا ہے. جس طرح غزوہ بدر میں ہی دیکھیے کہ 3 گنا تو عددی لحاظ سے دشمن طاقتور تھا اور مسلمان کمزور تھے، ادھر 313 ادھر 1000، پھر جنگی ساز و سامان بھی کم تھا تو مسلمان پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح میں اور غزوہ موتا جب ہوا تھا حضور کے دور میں تو اس وقت مسلمان 3000 تھے اور کافر سامنے 2 لاکھ تھے، تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے. یہ 3000 لکھا شاید وہ 30,000 تھے مسلمان غزوہ موتا میں، 30,000، اور کافروں کا لشکر وہ 2 لاکھ تھا. اسی طرح طارق بن زیاد، انہوں نے جب اندلس پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ 1700 افراد تھے، 1700 جنگجو، اور ان کے مقابلے میں جو عیسائی حکمران تھا اس کا لشکر 70,000 افراد کا تھا.
تو اس طرح ایمانی جذبے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑھ کر فوج کا مقابلہ کیا ہے، مگر اصول یہی ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر 3 گنا اس سے زیادہ، 2 گنا سے زیادہ ہو تو مسلمان پیچھے ہٹ سکتے ہیں جنگی حکمت عملی کے طور پر۔ تو یہاں 2 استثنائی صورتیں اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں اس سورۃ الانفال آیت نمبر 16 میں۔ فرمایا جو اس کے علاوہ، اور جو تیسری بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو اس کی سزا آگے ذکر کی، فقد باء بغضب من اللہ، فرمایا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضی کو، اس کے غضب، اس کے جلال، اس کے عذاب کو۔ اور آگے سزا اس کی ذکر کی، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم کیوں دیا؟ اس میں دراصل پیچھے ایک بہت بڑی ایک حکمت ہے۔ جب دشمنوں کے ساتھ مسلم فوج کا آمنا سامنا ہو جائے، اس موقع پر جو مسلمان بھی، جب مسلمان اپنے فوج کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کا مورال کم ہو جاتا ہے، ان کے حوصلے پسپا ہوتے ہیں، اور اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے اور دین کو نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس نقصان سے مسلمانوں کو، دین اور ملت کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس قدر سخت حکم نازل کیا ہے کہ خبردار میدان جنگ سے، جب میدان جنگ میں آگے ہیں، دشمن کا سامنا ہو گیا تو پھر پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، پھر دشمن کا اللہ پر توکل کرتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتنا سخت حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 17 اس میں فرمایا، فلم پس نہیں، تقتلو تم نے قتل کیا، ہم انہیں، فلم تقتلوہم پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، قتلہم قتل کیا، ہم انہیں، ولیکن اللہ قتلہم لیکن اللہ نے انہیں قتل کر دیا، وما اور نہیں، رمیتا آپ نے پھینکے، وما رمیتا اور آپ نے نہیں مارے تھے، اذ جب، رمیتا آپ نے مارے تھے، وما رمیتا اذ رمیتا اور اے حبیب آپ نے وہ پتھر، وہ کنکریاں انہیں نہیں ماری تھی جب آپ نے مارے تھے، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، رما وہ مارے تھے، ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے مارے تھے، ولیبلی المؤمنین اور اس لیے ہے، ولیبلیا تاکہ وہ نوازے، المؤمنین اہل ایمان کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً انعامات سے، حسناً اچھے، ولیبلی المؤمنین منہ بلاءً حسنا اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، ان اللہ ان بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں جو اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا تصرف ظاہر کیا،
اس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے. فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ جنگ کے موقع پر اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے. اب ظاہر میں مارنے والے کافروں کو مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ کا لشکر تھا. مولا علی شیر خدا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کرام جو اس میں شریک تھے، سارے فوجی لشکر تھے. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی. مسلمانوں میں سے تو بعض وہ گھبرا گئے تھے ان سے جنگ کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے سے ان کی عددی طاقت اور اسلحہ ساز و سامان دیکھ کر. یہ ہم پچھلی آیات میں واضح کر چکے ہیں. تو بظاہر حملہ مسلمان کر رہے تھے، اسلحہ مسلمان چلا رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے طاقت، اس کے پیچھے قدرت اور اس کے پیچھے حقیقتاً جو عمل تھا وہ اللہ رب العزت کا تھا. بظاہر مسلمان تھے مگر سب کچھ اللہ کے اذن سے، اس کے امر سے ہو رہا تھا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے قتل کیا. مراد یہ ہے کہ تم نے انہیں اللہ کے اذن سے، اس کی توفیق سے اور اس کی مدد و نصرت سے تم نے انہیں قتل کیا، اور یہ اللہ کی مدد و نصرت تھی. پھر آگے اپنے حبیب کا اللہ تعالی نے ذکر کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. اس آیت مبارکہ میں جمہور مفسرین نے ان الفاظ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کافروں اور مسلمانوں کا فوج آپس میں باہم مقابل ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ کی مٹھی بھری اور اس کو کافروں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ کہ چہرے بگڑ جائیں یا چہرے سیاہ ہو جائیں، روح سیاہ ہو جائیں، یہ کہہ کر آپ نے پھینک دی. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ ہاک کتنی کو ہوگی، ایک مٹھی میں انسان کے کتنی کو ہاک آ جاتی ہے، اور پھر وہ سامنے تھوڑی کھڑے تھے حضور کے، وہ تو کئی فٹ کئی گز دور تھے. اور انسان جب اپنی مٹھی سے ہاک پھینکے تو کتنی دور جائے گی اور کہاں تک جائے گی اور کن تک جائے گی. تو یہ دراصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاک پھینکی تو اسی کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا، اے حبیب جب آپ نے وہ ہاک پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالی نے پھینکی. کیونکہ اس ہاک کو ان تک پہنچانا اور ان میں سے ہر ایک کی آنکھ میں ڈالنا اور پڑھنا، یہ جو قدرت اور تصرف یہ فرمایا اللہ تعالی نے اس میں پیدا کیا. آپ کے معجزے کو یہ جو ظاہر کیا یہ اللہ تعالی نے ظاہر کیا. آپ کا معجزہ ظاہر ہوا اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. ظاہراً پھینکنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مگر اس میں جو طاقت ڈالنے والے اور تصرف
اور یہاں تک اسے مؤثر کرنے والا وہ اللہ کی ذات تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ پچھلے الفاظ میں بھی اللہ تعالی نے اسی الفاظ میں پچھلے الفاظ کو بیان کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اسلوب تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ وہاں اس بات تھا اور ساتھ ہی نفی تھی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، یعنی نفی پہلے کی، ساتھ اس بات کر دیا۔ اور جب اپنے حبیب کا ذکر کیا فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکے۔ پچھلے اسلوب کے مطابق یہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا وَمَا رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اسلوب بدل دیا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے پھینکی۔ یعنی یہاں نفی بھی اپنے حبیب سے کی اور اس بات بھی اپنے حبیب کے ساتھ کیا، اور پھر اوپر اس بات کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ نفی بھی اپنے حبیب سے کی وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، ساتھ اس بات کے جب آپ نے پھینکی، اس بات کر دیا کہ جب آپ نہیں پھینکے لیکن آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے پھینکی۔ تو یہ دراصل اس سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ فعل عام افعال بشر کے منافی تھا، عام بشری فعل یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغتاً نفی کر دی، بشری حیثیت سے آپ سے نفی کر دی، پھر اس کو حقیقتاً آپ کے لیے ثابت کیا، حقیقتاً اس لیے آپ کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اذن ملا ہوا ہے، باقی مخلوق کو تو نہیں ملا ہوا، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ معجزے کے اظہار کا اذن ملا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ثابت کیا۔ اور آگے مزید چونکہ یہ حقیقتاً بھی جو آپ کو معجزہ ملا ہوا تھا اس کے پیچھے طاقت اور قدرت وہ اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ نے وہ پھینکی۔ تو اس میں اپنے حبیب سے بشری لحاظ سے نفی بھی ہے اور پھر نبوی معجزانہ لحاظ سے اس بات بھی ہے، اذن کے لحاظ سے، اور پھر اللہ کے ساتھ قدرت کے لحاظ سے حقیقتاً اللہ کی پاور کا اظہار بھی ہے، قدرت کا اظہار بھی ہے۔ تو یہ دونوں کلاموں میں فرق ہے، اسلوب میں فرق ہے، اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے مقام کو بھی واضح کر دیا۔ اور آگے فرمائے اسی آیت میں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، فرمائے یہ ہم نے اس لیے یہ اس نے کیا تاکہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خاک پھینکنے سے، پھر فرشتوں کے نزول سے، بارش کے نزول سے، اور جتنے بھی ہم نے جو اللہ کی طرف سے تائیدات اتری، اونگ آنا، فرمایا یہ سب اس وجہ سے کیا تاکہ وہ اللہ تعالی اہل ایمان کو انعام سے نوازے، اچھے انعام سے۔ وہ کون سا اچھا انعام تھا؟ فتح کی شکل میں، غزوہ بدر کی فتح کی شکل میں جو اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی، پھر مال غنیمت بھی انہیں مل گئے، پھر جو انہوں نے قیدی کیے، جو کافر قیدی کیے تو ان سے جو فدیہ آیا قیدیوں کو چھڑانے کا وہ بھی انہیں اموال کی شکل میں مل گیا۔ تو یہ سارا فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اچھے انعام سے تمہیں نوازے۔ یعنی وہ جو مسلمان، بعض مسلمان اس نیت سے نکلے تھے
کہ تجارتی قافلے پر قبضہ کر لیں گے، اموال ہاتھ میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی فتح بھی دے دی اور اموال بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیے. تو یہ ہے جو کافروں کی جڑ کاٹ دی، احقاق حق ہو گیا اور ابطال باطل ہو گیا. آگے فرمائے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. رب کو پتا ہے کہ کون سا عمل کر رہا ہے، کون کس نیت سے بات کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. تو رب ہر کسی کی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جانتا ہے. کیونکہ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی بعض میں آپس میں بحث ہو گئی، گفتگو ہو گئی. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کافر کو قتل کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کافر کو قتل کیا. تو اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا. یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 17 کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، باتیں کرتے ہو یا عمل کرتے ہو، اللہ ہر ایک کو سنتا ہے، جانتا ہے. کسی کا عمل بھی اس سے مخفی نہیں ہے. ذالکم، یہ ہے وہ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، موہینو، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل، مکر کو، الکافرین، کافروں کے. فرمایا ذالکم، یہ سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 18. فرمایا ذالکم، یہ ہے وہ، یعنی یہ لطف و احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے تم پر. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، موہن قید الکافرین، اللہ کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے چالیں چلی کہ ہم بڑا تجارتی قافلہ لائیں گے اور ساز و سامان اکٹھا کریں گے، مسلمان اسلام کو شکست دے دیں گے. تجارتی قافلے کے لحاظ سے بھی مکر و فریب انہوں نے کیا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بھی نکل پڑے، مدینہ طیبہ کا گھیراؤ بھی کر لیا، گھیراؤ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے. جس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے، وہ غالب ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہی فتح سے نوازتا ہے اور دشمنوں پر اس کا روب طاری کر دیتا ہے اور انہیں کمزور کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح غزوہ بدر میں اللہ کی تائید و نصرت اتری، اللہ تعالی ہمیں بھی، پاکستان میں بھی، امت مسلمہ میں بھی ایسی ہی تائید و نصرت عطا فرمائے. پاکستان میں مستفی انقلاب ہمیں نصیب فرما دے. ایسی تائیدات اور نصرت سے ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.